والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد بحد مرخدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اللہ رب العزت نے حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد حضرات محترم رجب المرجب شریف کا مقدس ببرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس ماہ کے اندر بہت سارے اللہ تبارک و تعالی کے جو ولی گزرے ہیں، کچھ کا عرس مبارک ہے اور کچھ کی جو ہے وفات ہے. رجب شریف کی 3 تاریخ کو حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا عرس مبارک ہے، اور حضرت سیدنا خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا 6 رجب شریف کو عرس مبارک ہے. تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ان دونوں ہستیوں کی عظمت اور شان کو بیان کروں گا. اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مالک کائنات حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے اللہ تبارک و تعالی کے ولی گزرے ہیں. انہیں عطاء رسول بھی کہا جاتا ہے، انہیں قطب المشائخ بھی کہا جاتا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ 15 سال کی عمر ہوئی آپ کی،
تو آپ کے والد گرامی کا سایہ جو ہے آپ کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے تعلیم کا سلسلہ جو ہے شروع کیا، قرآن پاک حفظ کیا۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد آپ نے دین کی تعلیم سیکھی۔ دین کی تعلیم جب مکمل فرمائی، مکمل فرمانے کے بعد آپ جو ہے کسی اللہ والے کی تلاش میں نکلے، یعنی کسی رہبر، کسی رہنما، کسی مرشد کی تلاش میں آپ نکلے، تاکہ ظاہری علوم جو تھا وہ تو سیکھ لیا، قرآن بھی یاد کر لیا، قرآن کے معانی وہ بھی سیکھ لیے، ظاہری علوم جو تھا وہ سیکھ لیا۔ اب باطنی علوم جو ہے سیکھنے کے لیے آپ جو ہے کسی مرشد کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلے، لوگوں سے پتہ کیا، اور اس زمانے کے اندر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بہت بڑے اللہ تبارک و تعالی کے ولی تھے۔ تلاش کرنے کے بعد جو ہے لوگوں نے کہا کہ یہی جو ہے اس دور کے اندر اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ان کا نام ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ان کے پاس گئے، جا کے آپ نے سلام عرض کیا۔ سلام عرض کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے جو ہے اپنی خدمت کے لیے قبول فرمائیں، مجھے بیعت فرمائیں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے خواجہ معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آتا ہے کہ 20 سال آپ کی خدمت میں رہے، سفر و حضر میں اپنے مرشد کامل کے ساتھ رہے، سفر بھی کیا، رات دن جو ہے اپنے مرشد کریم کے ساتھ رہے، رہنمائی حاصل کرتے رہے۔ پھر ایسے مقام پر پہنچے، تمام عبادات اور ریاضات مکمل ہو چکی جب، تو مرشد کریم کے ساتھ آپ کو جو ہے حج بیت اللہ شریف کی سعادت نصیب ہوئی۔ اپنے مرشد کریم کے ساتھ جو ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ حج کے لیے نکلے۔ جب طواف مکمل کیا تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے میزاب رحمت کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، مولا معین الدین کو جو ہے تو قبول فرما لے۔ رب کے گھر بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر حج مکمل کرنے کے بعد میزاب رحمت کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھوں کو دراز کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا اس معین الدین کو جو ہے تو قبول فرما لے، اسے اپنا محبوب بنا لے۔ پھر اللہ کے گھر سے ہو کر اب مدینہ شریف جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب روضہ مصطفیٰ کے سامنے آئے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، معین الدین اللہ کے محبوب کا روزہ آ گیا ہے۔ یہاں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اللہ کے محبوب کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں سلام عرض کریں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ روضہ مصطفیٰ کے سامنے ہاتھوں کو باندھ کر کھڑے ہو گئے اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے آپ نے سلام عقیدت پیش فرمایا۔ آپ عرض کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ
ساتھ احترام کے ساتھ جناب والا سلام عقیدت پیش فرمایا. اللہ اکبر. روضہ مصطفیٰ سے آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ. روضہ مصطفیٰ سے آواز آئی اے معین الدین چشتی اجمیری ہم نے تیرا سلام قبول فرما لیا ہے, ہم نے جواب بھی عطا فرما دیا ہے. اللہ اکبر. جو آپ کے مرشد کامل تھے حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ, جب آپ نے یہ آواز سنی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریاض ہو گئے, رب کا شکر ادا فرمایا. رب کا شکر ادا فرمانے کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمانے لگے میرے مرید اب تو درجہ کمال تک پہنچ گیا ہے. مرشد جو ہوتا ہے اپنے مرید کو جو ہے معرفت کی تمام جو درجات ہیں وہ طے فرماتا ہے, اس کے باطن کو جو ہے صاف فرماتا ہے, اسے اللہ کے قریب کرتا ہے اور مصطفیٰ کے قریب کر دیتا ہے. پہلے اللہ کے گھر کے وہاں جا کے فرمایا اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. پھر روضہ مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ میرے مرید اب سلام پیش فرما. سلام جب اب عرض کیا تو روضہ مصطفیٰ سے آواز آئی, سلام کا جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تجھ سے راضی ہیں, تو نے سلام کیا ہے, سلام کا ہم نے تجھے جواب بھی عطا فرما دیا. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت سے یہ آپ کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے معین الدین تو ہمارے دین کا جو ہے مددگار ہے, تو ہمارے دین کا مددگار ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معین الدین جا ہندوستان کی ہم تجھے ولایت عطا فرماتی ہیں. ہندوستان کے اندر جس نے اسلام کی شمع کو روشن فرمایا ہے اسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے. جس وقت ہندوستان کے اندر کوئی جو ہے مسلمان نہیں تھا, ہر طرف کفر و شرک ہی تھا, اسلام کا نام و نشان نہیں تھا, تو مدینے سے مصطفیٰ نے اپنے غلام کو چنا, فرمایا معین الدین جا ہم تجھے ہندوستان کی ولایت عطا فرماتی ہیں, جا ہندوستان کے اندر ہمارے دین کا جو ہے نام روشن کرنا. ہندوستان کے جانے سے پہلے آپ نے کئی اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جو ہے حاضری پیش فرمائی. داتا حضور کی بارگاہ میں آئے, وہاں چلہ کاٹا, چلہ جب مکمل ہو گیا تو جانے لگے, جب فیضان مل گیا تو جب جانے لگے تو داتا حضور کی شان میں شعر آپ نے فرمایا تھا. آج بھی داتا حضور کے دربار کے اوپر وہ لکھا ہوا ہے کہ گنج بخش فیض عالم اظہار نور خدا ناقصہ را پیر کامل کامل را ہے. ایسا پیر جو ناقصوں کو, جو کمیوں کو جو ہے اوپر لے جاتا ہے, بلند کر دیتا ہے. آپ نے ہندوستان کا سفر شروع فرمایا, وہاں پہنچے, پھر وہاں جو ہے جب آپ نے جو ہے وقت گزارا تو رفتہ رفتہ لوگ مسلمان ہونے لگے. پھر جادوگروں نے سمجھا, وہاں ایک بادشاہ تھا, اس نے سمجھا کہ یہ تو ہمارا نام جو ختم کر دے گا, یہ کوئی جادوگر ہے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقابلے میں اس نے جو ہے بہت بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا, بڑے بڑے جادوگر آئے, لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے جو ہے سب نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے, سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہے بلکہ اللہ کا ولی ہے, اللہ کا ولی ہے. ایک جادوگر آیا تو ہوا میں اڑنے لگ گیا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے جو رفقات ساتھی تھے وہ حیران ہو گئے, لیکن خواجہ صاحب اس وقت ہی مسکرا رہے تھے, اس وقت ہی مسکرا رہے تھے. ساتھی سمجھنے لگے کہ یہ ہار گئے ہیں, اڑنے لگ گیا ہے, اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے. لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنا جوتا اتارا, ہوا میں پھینکا, اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے جوتے نے جو ہے اس جادوگر کو زمین پہ لا کے رکھ دیا.
زمین پہ آیا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے قدموں میں گر گیا، معافی مانگی اور کلمہ پڑھ کے جو مسلمان ہو گیا۔ تو حضرات محترم، ہندوستان کے اندر 90 لاکھ لوگوں کو جس نے کلمہ پڑھایا ہے اسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ بہت بڑے اللہ کے بنی گزرے ہیں۔ تو 6 رجب کو جو ہے سارے حضرات ان کے لیے جو ہے اصال ثواب کا اہتمام کریں، دعا کریں اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے اپنے نیک لوگوں کی محبت جو ہمیں نصیب فرمائے، ہمارا حشر جو اللہ نیک لوگوں کے ساتھ فرمائے۔ پھر حضرات محترم 3 رجب المرجب کو حضرت سیدنا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا عرس مبارک ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا ہے لیکن حضور کی زیارت نہیں فرمائی۔ حضور کا زمانہ پایا ہے لیکن حضور کی زیارت نہیں کی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ان کی ایک ضعیفہ نابینا ماں تھی، ماں کی خدمت کرتے رہے۔ حضور کا زمانہ پایا تو حضور کی زیارت کے لیے نہ گئے، صرف ماں کی خدمت میں لگے رہے۔ اگر ماں کو چھوڑ کر جو ہے نا حضور کی زیارت کے لیے مدینے جاتے تو پیچھے ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی۔ یہ وہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، جب یمن کی طرف سرکار اپنا چہرہ رخ انور کرتے تو سرکار صحابہ سے فرماتے میرے غلاموں مجھے یمن کی طرف سے محبت کی ہوا آ رہی ہے۔ حضور نے فرماتی ہے کہ میرے غلاموں یمن کی طرف سے مجھے محبت کی ہوا آ رہی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو کوئی غلام رہتا نہیں؟ میرے حضور نے فرمایا ہاں میرے غلام یمن کے اندر رہتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کا نام کیا ہے؟ کریم آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں اس کا نام اویس کرنی ہے۔ یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے پیار کرتا ہے، لیکن آپ کی زیارت کے لیے کبھی نہیں آیا، آپ کے پاس کبھی حاضر نہیں ہوا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے غلاموں اس کی وجہ یہ ہے کہ دن بھر جو ہے اونٹ چراتا ہے اور واپس آ کے ماں کی خدمت کرتا ہے، اسے وقت ہی نہیں ملتا میرے پاس آئے، اسے وقت ہی نہیں ملتا میرے پاس آئے۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دل میں محبت تھی، آپ کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کی زیارت ہو جائے۔ ماں کی بارگاہ میں عرض کرتے، شام کو جب واپس آتے تو ماں کے قدموں کو دباتے ساتھ میں عرض کرتے اماں جان اجازت دے مدینے جا کے میں نبی کو دیکھ کے آتا ہوں۔ ماں فرماتی بیٹا تو چلا گیا تو پیچھے میرا کون خیال کرے گا؟ روزانہ شام کو واپس آتے ماں سے اجازت لیتے، ماں فرماتی بیٹا نہیں تو ہی ایک میرا سہارا ہے، تو چلا گیا تو میرا کون خیال کرے گا؟ لیکن دل کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی دیدار کی طرف تھی۔ ایک دن ایسا آیا تو ماں کی قدموں کو دبا رہے تھے، عرض کر رہے تھے اماں آج میرا کلیجہ جو ہے یہ چڑھ جائے گا اگر نبی کی زیارت نہ ہوئی، اماں اجازت دے دے نبی کو دیکھنے جاتا ہوں۔ ماں نے فرمایا بیٹا جاؤ نبی دیکھ کے آؤ۔ عرض کرتی اماں اجازت دے نبی دیکھ کے آؤں گا، تجھے بھی بتاؤں گا اللہ نے اپنے محبوب کتنا سونا بنایا ہے۔ ماں نے جب فرمایا بیٹا جاؤ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، تو پانی کا جو ہے گھڑا بھر کے اپنی ماں کے پاس رکھا، کھانا تیار کر کے ماں کے پاس رکھا تو جانے لگے۔ ماں فرماتی بیٹا جاؤ اگر نبی مل گئے تو دیکھ کے واپس جلدی آ جانا، اگر گھر میں نہ ملے تو انتظار نہ کرنا، ماں تیری اکیلی ہے گھر میں۔ حضرت اویس کرنی دوڑنے لگا دی مدینے کی طرف۔ دوڑتے دوڑتے جب مدینہ پاک میں پہنچے، مدینہ پاک کے در و دیوار کو چوم رہے ہیں۔ مدینہ پاک میں جو بچے مل رہے ہیں انہیں کہہ رہے ہیں اے بچوں تمہاری قسمت پہ قربان جاؤں، اللہ کے محبوب کا دیدار بھی کیا ہے تم نے، اللہ کے محبوب کے شہر میں رہ رہے ہو، ہمارے لے رہے اللہ اکبر۔ مدینے میں پہنچے تو ادھر سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کے باہر کہیں چلے گئے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کون؟ عرض کی اویس آیا ہوں، نبی سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی باہر گئی،
حضرت ویسے کرنی رونے لگ گئے، رونے لگے۔ حضرت ام عائشہ سے فرمانے لگے، ام عائشہ دروازہ کھولو، پردہ فرما لیں آپ، جس جگہ مصطفیٰ رہتی ہے میں صرف اس جگہ کی زیارت کر لوں، میں نے جلدی واپس جانا ہے، ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ ام عائشہ نے پردہ کیا، دروازہ کھولا، مصطفیٰ کے حجرے میں داخل ہوئے، دیواروں کو چوم رہے ہیں، جو بھی چیز ملتی ہے اسے چوم رہے ہیں، اسے پیار کر رہے ہیں۔ پیار کرنے کے بعد جب واپس نکلے، گھر کی طرف روانہ ہوئے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے گھر میں، حضرت ام عائشہ سے فرمایا، عائشہ گھر میں کوئی آیا تھا؟ گھر میں عائشہ کوئی آیا تھا؟ عرض کرتی ہے حضرت ام عائشہ، ہاں یا رسول اللہ آپ کا غلام اویس آیا تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں عائشہ وہ میرا غلام ہے، یمن کی طرف، یمن میں رہتا ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرے حجر میں آیا ہے، اس لیے کہ اس کی جو ہے خوشبوئیں جو ہے میرے حجر سے آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ واپس چلے گئے، دوڑ دوڑ کے ماں کے پاس پہنچے تو ماں نے فرمایا، بیٹا نبی کو دیکھایا ہے؟ عرض کیا ماں نہیں، رونے لگ گئے۔ ماں نے فرمایا، بیٹا ذرا انتظار کر لیتا، نبی آ جاتے تو زیارت کر کے آتا۔ عرض کی اماں اگر انتظار کرتا تو تیرے نافرمانوں میں آ جاتا، جس سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ نبی مل گئے تو ٹھیک، نہ ملے تو واپس آ جاؤں گا۔ ماں نے سینے سے لگایا، ماں نے فرمایا، بیٹا جا، میں تجھے پھر فرماتی ہوں، سارا جگ جو ہے نبی کی باتیں کرے گا، مصطفیٰ جو ہے تیری باتیں کرے گا، سارا جگ نبی کا ذکر کرے گا، اور اے اویس نبی جو ہے تیرا ذکر کرے گا صحابہ کے سامنے۔ اور ایسا وقت آیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر سے اور حضرت علی سے، کریم آقا نے فرمایا، اے علی اے عمر، میرے وصال کے بعد میرا یہ کرتا مبارک جو ہے نا، میرے غلام اویس کو جو ہے دے دینا، میرے اویس کو میرا سلام بھی عرض کرنا، میرے اویس سے کہنا کہ نبی فرما گئی ہیں، اے اویس نبی نے فرمایا ہے کہ میری امت کے گناہگاروں کی بخشش کے لیے دعا بھی فرمانا۔ حضور کے وصال کے بعد جناب عمر فاروق، جناب مولا علی، آپ جو ہے ویسے کرنے کی تلاش میں نکلے، یمن میں آئے، لوگوں سے پتہ کیا کہ کوئی ویس رہتا ہے، لوگ اویس کو جانتے نہیں تھے۔ حضرت اویس کرنی جو ہے ارادہ ہو کر جنگلوں میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اونٹ چرایا کرتے تھے۔ حضرت اویس کرنی کی تلاش کے لیے جب یمن میں آئے حضرت عمر اور حضرت مولا علی، لوگوں سے پتہ کیا، لوگوں نے کہا ہم اویس کو نہیں جانتے، ہاں ایک اندھا ہے جو جنگل میں رہتا ہے، اونٹ چراتا ہے، ہم اسے دیوانہ کہتے ہیں، بچے اسے پتھر مارتے ہیں، اس کی سادہ سی خوراک ہے، سادہ سا لباس ہے، اس کا نام ہمیں نہیں پتا، شاید وہی اویس ہے، شاید وہی اویس ہے۔ لوگ اس پہ جو ہے ہنستے ہیں، وہ لوگوں پہ روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اویس، حضرت عمر فاروق مولا علی جو ہے جنگل میں آئے، دیکھا کہ ایک شخص ہے رب کی بارگاہ میں جو ہے نماز ادا فرما رہا ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو پتہ کیا تیرا نام کیا ہے، سلام عرض کیا، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ حضرت اویس فرمانے لگے میرا نام عبداللہ ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے سب اللہ کے بندے ہیں، تیرا نام جو ہے وہ بتا، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ فرمانے لگے میرا نام جو ہے میری ماں نے اویس رکھا ہے۔ حضرت عمر سمجھ گئے، حضرت علی سمجھ گئے یہ وہی اویس ہے جس کی طرح نبی علیہ السلام نے ہمیں بھیجا ہے۔ بات جو ہے بڑی طویل ہے لیکن مختصر کرتا ہوں۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ اویس مصطفیٰ نے تیری طرف اپنا جبہ مبارک بھی بھیجا ہے، مصطفیٰ نے تیری طرف سلام بھی بھیجا ہے، اور مصطفیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اویس میری امت کے گناہگاروں کی بخشش کے لیے دعا بھی فرما۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے رونے لگ گئے، یار عرش فرش والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام بھیجتے ہیں، مصطفیٰ جو ہے اویس کرنی کو سلام بھیج رہی ہیں، کوئی تو شان ہے نا اویس کرنی رضی اللہ تعالی۔ رونے لگ گئے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ لیا، جبہ لینے کے بعد دور چلے گئے، وہاں جا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، اور آقا کریم علیہ السلام کی امت کی گناہگاروں کے لیے بخشش کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کرو۔ سجدہ ریز ہوئے، جبہ مبارک پہنا نہیں، انہوں نے فرمایا پہن کے دعا کرنا، جبہ نہیں پہنا، سامنے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اپنے حبیب کی امت کو معاف فرما دے۔ اس وقت تک میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا مولا جب تک تو اپنے محبوب کی ساری امت کو نہیں بخش دے
گا. ایک مرتبہ رب نے فرمایا کہ اویس کیا ہم نے ایک حصہ معاف فرما دیا؟ عرض کی مولا اور معاف فرما. فرمایا رب نے اویس ہم نے 2 حصے معاف فرما دیے. تیسری بار فرمایا ہم نے 3 حصے معاف فرما دیے. چوتھی بار فرمایا ہم نے 4 حصے معاف فرما دیا. حضرت عمر سمجھ گئے کہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں آپ کو جو جبہ ملا ہے سجدے میں سر رکھ دیا کہ روح پرواز نہ کر جائے. پاس آئے تو عرض کرنے لگے، فرمانے لگے اویس. حضرت اویس کرمی نے سجدے سے سر اٹھایا، فرمانے لگے کہ عمر اگر تو مجھے نہ بلاتا تو مصطفیٰ کی ساری امت کو میں نے رب سے بخشوا لینا تھا. ساری امت کو میں نے رب سے بخشوا لینا تھا. یہ حضرت اویس کرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات محترم، انہیں جو کچھ بھی ملا ہے علماء فرماتے ہیں ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.